محمد سید الکونین والثقلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ کی اسباق۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک کو عالم امر کہتے ہیں اور ایک کو عالم خلق کہتے ہیں۔ عالم امر وہ ہے جو اللہ رب العزت کی امر کن سے پیدا کی گئی ہے، اور عالم خلق اسے کہتے ہیں جو بتدریج کئی دنوں میں یا کچھ وقفوں سے پیدا فرمائے گئے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ٹوٹل 7 لطائف کی اسباق ہیں اور ایک نفیس بات اور اس کے بعد مراقبات ہے۔ پہلا سبق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا لطیفہ قلب ہے، جو بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہیں۔ اس لطیفہ قلب میں جو نور کا رنگ ملتا ہے وہ زرد رنگ ہوتا ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ دوسرا سبق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا لطیفہ روح ہے، جو دائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہیں، اور یہاں پر جو انوار و تجلیات کی رنگ ملتی ہے سرخ رنگ کا ہے۔ قلب میں زرد اور یہاں پر سرخ رنگ ملتی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ اگلا لطیفہ سر ہے، جو بائیں پستان سے 2 انگل اوپر ہے۔ اس لطیفہ سر کی انوار کی رنگ اکثر و بیشتر سفید ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ چوتھا لطیفہ خفی ہے، جو دائیں پستان سے 2 انگل اوپر ہیں۔ اس لطیفے کی رنگ جو ہے وہ اکثر و بیشتر سیاہ، جو نورانیت کی رنگ ہوتی ہے اکثر و بیشتر سیاہ ہے، اور اس لطیفے کو زیر قدم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جانا جاتا ہے۔ پانچواں سبق لطیفہ اخفا ہے، جو سینے کے درمیان ہے، اور اس کی انوار و تجلیات کی رنگ سبز رنگ ہے، اور یہ حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قدم ہے۔ چھٹا سبق نفسی ہے، جہاں سے ہمارے بال اگتے ہیں ماتھے میں، یہاں پر اس لطیفہ نفسی کا سبق دیا جاتا ہے۔ یہاں پر لطیفہ نفسی ہے، اور اس لطیفہ نفسی کو جو نورانیت ملتی ہے وہ خاک کی مانند، یعنی خاکی رنگ کی نورانیت ہوتی ہے۔ سبق ہمارا قالبی ہے، اور اس قالبی کی انوار و تجلیات کی رنگ آتش نما ہے، اور یہ ہمارے سر کی بالکل سنٹر میں ہے۔ یہاں پر اس لطیفہ قالبی کا مرکز ہے، جو مشائخ نے بتایا ہوا ہے۔ 5 لطائف جو عالم امر کے ہیں وہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا ہے، اور جو عالم خلق کے 5 لطائف گنے جاتے ہیں تو وہ ایک لطیفہ نفسی اور ایک قالبی میں پھر 4 چیزیں مندرج ہے، کہ جس میں آگ، ہوا، پانی اور مٹی کے عنصر شامل ہے، تو ان ساروں کے مجموعہ کو لطیفہ قالبی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد 8واں سبق ہمارا نفی اس بات ہے۔ نفی اس بات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سانس روکیں، کلمہ لا کو ناف سے اٹھائیں قالبی تک، الہ کو دائیں کاندھے پر، اور الا اللہ کی ضرب زور سے قلب پر لگائیں، تاکہ اس کی گرمی اور حرارت تمام لطائف میں محسوس ہو۔ گنتی کرے تسبیح سے یا انگلیوں سے، اور جب آپ کا سانس تنگ ہو، آپ مزید اپنی سانس کو نہیں روک سکتے، تو اپنی سانس کو آپ طاق عدد سے توڑیں، 3، 5، 9، 11، 19، 21، 37، 47، جتنا بھی آپ کا سانس چلتا ہے، تو آپ پھر طاق عدد پر اپنی سانس توڑیں، اور سانس توڑتے وقت آپ نے تصور سے، یعنی زبان حال سے جسے تصور کہتے ہیں، وہاں آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، اور دعا بھی جو ہے وہ تصوراً زبان حال سے پڑھیں گے۔ دعا یہ پڑھیں گے، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی اعطنی محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ اور نفی اس بات کرتے وقت 4 معنیوں میں سے کسی ایک معنی کا تصور اپنی ذہن میں رکھیں گے۔ لا نہیں الہ معبود الا اللہ مگر اللہ، یا پھر یہ معنی لے کہ لا نہیں الہ میرا مقصود الا اللہ مگر اللہ، یا پھر یہ معنی لے کہ لا نہیں الہ میرا مطلوب
الا اللہ مگر اللہ، یا یہ مانی لے کہ لا نہیں الہ موجود الا اللہ مگر اللہ۔ پڑھنا آپ نے لا الہ الا اللہ ہی ہے، لیکن الہ سے معنی یا معبود لیں گے یا مقصود لیں گے یا پھر مطلوب اور یا موجود لیں گے۔ یہ جو لوگوں نے نیا نظریہ پیش کیا ہوا ہے کہ نفی اس بات سے پہلے دعا پڑھنے ہیں، تو پہلے کوئی دعا نہیں ہے۔ جب آپ سانس توڑیں گے، سانس توڑنے کے بعد ہی آپ تصور اور خیال سے محمد الرسول اللہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ یہ نفی اس بات کا طریقہ ہے، نفی اس بات اس طریقے سے کیے جائیں گے۔ اگر آپ کنٹینیو نفی اس بات کرتے جائیں گے تو آپ کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ شروع میں آپ 17 19 اور اس کے بعد اگر آپ کنٹینیو کرتے جائیں گے تو آپ کا تعداد جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ یہ 8واں سبق ہے نفی اثبات۔ نفی کے معنی کسی چیز کو ختم کرنا، اور اثبات کی معنی کسی چیز کو ثابت کرنا۔ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی موجود نہیں ما سوی اللہ کی، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم نفی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں الا اللہ مگر اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں اثبات۔ تو نفی اثبات اسی لیے ان کو کہہ دیتے ہیں۔ اب نفی اثبات کے بعد 36 مراقبات ہے، 36 مراقبات ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی۔ یہ مختصراً تعریف ہے اسباق کی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہیں۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جاننا چاہیں تو یوٹیوب پر ہمارے کلپس موجود ہیں، آپ اسے دیکھیے اور سنیے، اس میں آپ کو تفصیلاً بتائے گئے ہیں۔ یہ صرف مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔